جمعے کا خطبہ دو حصوں میں ہوتا ہے۔ ایک پہلا خطبہ، اس میں تقویٰ کی نصیحت ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے بات کی جاتی ہے اور عام طور پر امہ کے حالات، اخلاق اور عبادت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ دوسرا خطبہ یہ چھوٹا ہوتا ہے جس میں درود، دعا اور خاص کر مسلم امہ کے لیے رحمت کی دعا کی جاتی ہے۔ جمعے کا خطبہ عربک میں کیوں ہوتا ہے؟ عربک قرآن کی زبان ہے۔ نبی کریم نے خطبہ عربک میں دیا۔ عربک خطبہ سے ایک سنت زندہ ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے ایک گلوبل اختلاف کو کم کرتا ہے، سب ایک ہی زبان سنتے ہیں۔ مشہور عربک جمعہ خطبہ کی شکل عام طور پر جمعے کے خطبے کی ابتدا یوں ہوتی ہے: ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اس کے بعد قرآن آیات اور حدیث پیش کی جاتی ہیں، پھر دعا کے ساتھ خطبہ ختم ہوتا ہے۔ خطبۃ الجمعہ، خطبۃ الجمعہ، الخطبۃ الاولى: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اوصيكم ونفسي المقصره بتقوى الله فانها وصيه الله للاولين والاخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. النساء 31. عباد الله اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الموت آت والحساب قادم فاستعدوا ليوم تشخص فيه الأبصار. الخطبة الثانية: الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، جددوا التوبة وأكثروا من الاستغفار وسابقوا إلى الخيرات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعلموا أن الله يراكم ويعلم سركم ونجواكم، فكونوا عباد الله إخوانا ولا تفرقوا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأحبوا الخير للمسلمين كما تحبونه لأنفسكم. اللهم أصلح أحوال المسلمين ووحد كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، وارزقنا صدق الإيمان وحسن الختام، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. جمعہ کا خطبہ ہندی عنوان پہلا خطبہ: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی پر سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے معافی چاہتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے کاموں سے۔ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگو، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے، تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہی اللہ کی تمام امتوں کے لیے وصیت رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور ہم نے تم سے پہلے کتاب پانے والوں کو اور تم کو بھی یہی ہدایت دی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ سورہ النساء 1:31۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، چھپے اور کھلے ہر حال میں اس کا خوف رکھو۔ جان لو کہ موت ضرور آئے گی اور حساب کا دن آنے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کرو جب آنکھیں حیرت سے کھلی رہ جائیں گی۔ دوسرا خطبہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہم پر احسان کرنے والا ہے۔ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کے گھر والوں پر اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، توبہ کو تازہ کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار، معافی مانگنا کرو، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، بھلائی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو،
اور گناہ اور ظلم میں مدد مت کرو۔ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بنو، پھوٹ مت ڈالو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جیسے اپنے لیے بھلائی چاہتے ہو ویسے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی چاہو۔ دعا اور عمل کی دعوت۔ یا اللہ، مسلمانوں کے حالات کو ٹھیک کر دے، ان کے دلوں کو جوڑ دے، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرما، ہمیں سچا ایمان دے، اچھا انجام دے، اور ایسا دل دے جو تیری بات کو سن کر اس پر سب سے اچھا عمل کرے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ سب بھی اس سے معافی مانگیے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، نہایت رحمت والا ہے۔ 1 اے امت محمدی، اٹھو اور اس راستے پر چلو جو قرآن نے دکھایا ہے اور نبی نے جی کر دکھایا ہے۔ وقت کم ہے اور کام بہت۔ 2 اپنے دلوں کو قرآن سے روشن کرو، اپنے گھروں کو نماز سے آباد کرو، اور اپنی زندگی کو نبی کی سنت سے سجاؤ۔ 3 دولت کے پیچھے مت بھاگو، اس اللہ کی تلاش کرو جس نے دولت کو بھی تمہارے لیے بنایا ہے۔ 4 جاگو اے مسلمانوں، یہ دنیا سفر ہے، ٹھکانہ نہیں۔ اپنے سفر کی تیاری کرو، کفن میں جیب نہیں ہوتی۔